لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس احکام و مسائل ہے، اور ہم جس میں رکوع کے احکامات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، درس نمبر 19. تو درس کا آغاز کرتے ہیں. احکام و مسائل، درس نمبر 19، رکوع کے دوسرے احکام. مسئلہ نمبر 1228. اگر رکوع کی مقدار بھر جھک نہ سکتا ہو تو کسی چیز پر تکیہ کرے اور کھڑے ہونے کی حالت سے رکوع میں جائے، اور اگر تکیہ کر کے بھی معمول کے مطابق رکوع نہ کر سکتا ہو تو اتنی مقدار میں، جسے عرف عام میں رکوع کہا جائے، جھکے، اور اتنی مقدار میں جھک نہ سکتا ہو تو رکوع کے لیے کھڑے ہو کر سر سے اشارہ کرے، اور اگر نماز میں کھڑے ہونے سے بالکل عاجز ہو تو رکوع بیٹھ کر انجام دے. مسئلہ نمبر 1230. جس شخص پر لازم ہے کہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، اور اگر سر سے اشارہ نہ کر سکتا ہو تو رکوع کی نیت سے آنکھوں کو بند کرے اور ذکر رکوع پڑھے، اور رکوع سے اٹھنے کی نیت سے آنکھوں کو کھولے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل میں رکوع کی نیت کرے اور احتیاط واجب کی بنا پر اپنے ہاتھ وغیرہ سے رکوع کے لیے اشارہ کرے، اور اگر ذکر رکوع پڑھے، اور اس آخری صورت میں اگر نماز گزار بیٹھ کر رکوع کو سر کے اشارے سے انجام دے سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز کھڑے ہو کر، جس کا رکوع دل میں نیت کر کے ہاتھ وغیرہ اشارے سے کرے پڑھے، اور بیٹھ کر بھی جس کا رکوع سر کے اشارے سے انجام دے، یعنی کہ سر کے اشارے سے رکوع وہ بجا لائے. مسئلہ نمبر 1231. اگر رکوع بھول جائے اور سجدے میں پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور رکوع میں جائے، چنانچہ کھڑے ہوئے بغیر خمیدہ حالت سے رکوع میں چلا جائے تو کافی نہیں ہے. کہ اگر کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے سجدے میں کی حالت میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے تو وہ کھڑا ہو کے رکوع کرے. لیکن اگر یہ سوچے کہ جس طرح سے وہ جھکا ہوا تھا اور اب سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے، جب اسے یاد آیا رکوع، تو سیدھا نہ کھڑا ہو کے وہ رکوع کی پوزیشن میں آ جائے، تو کہہ رہے ہیں ایسی حالت میں اگر وہ رکوع کرتا ہے تو اس کا رکوع صحیح نہیں ہے، اس کا رکوع کافی نہیں ہوگا، اسے سیدھا کھڑا ہو کے پھر دوبارہ اسے رکوع کرنا ہے. مسئلہ نمبر 1232. اگر پیشانی زمین تک پہنچنے کے بعد یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا ہے تو ضروری ہے کہ رکوع کی طرف پلٹ جائے، اور اگر رکوع کو کھڑے ہونے کے بعد بجا لائے، اور اگر دوسرے سجدے میں سر کو سجدے گاہ پر رکھنے کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہے. کہ اگر اسے یاد آتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک سجدہ اس نے کر لیا اور پھر اس کے بعد اسے دوسرے سجدے میں یاد آ جاتا ہے کہ میں نے رکوع کیا ہی نہیں، تو اب اس کی نماز جو ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہو جائے گی. رکوع کے مستحبات. مسئلہ نمبر 1233. فقہاء رضوان اللہ علیہم نے رکوع کے لیے بہت سے مستحبات بیان کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں.
نمبر 1، رکوع میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر کہیں۔ نمبر 2، رکوع میں مرد زانو کو پیچھے کی طرف اس طرح سے رکھے کہ پیر بالکل سیدھے ہو جائیں، اور اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھے اور ہاتھ کی ہتھیلی کو زانوؤں پر رکھے۔ ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح سے کھلا رکھے کہ پورے زانو کو گھیر لے، اور مستحب ہے کہ عورت رکوع میں ہاتھوں کو زانوؤں کے اوپر رکھے، لیکن زانوؤں کو پیچھے کی طرف نہ لے جائے، اور اپنی پیٹھ کو بہت زیادہ خم نہ کرے اور کمان جیسا نہ بنائے تاکہ نشیمن گاہ ظاہر نہ ہو پائے اس کی، یعنی کہ اس طرح سے وہ رکوع میں جائے کہ اس کی جو نشیمن گاہ ہے وہ ظاہر نہ ہو، اس کے بیک سائڈ۔ گردن کو کھینچے اور پیٹھ کے برابر رکھے۔ نمبر 4، دو پیر کے دوران دیکھیں، یعنی کہ اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں۔ اور نمبر 5، رکوع کے ذکر کو تکرار کرے اور اسے فرد یعنی طاق عدد میں ختم کرے، یعنی کہ اوڈ نمبرز میں، جیسے مثلا 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ جو ذکر رکوع جو کر رہے ہیں وہ اوڈ نمبرز میں ہونا چاہیے، نہ کہ ایون میں۔ تو اوڈ نمبرز میں کرے 3، 5، 7 اس طریقے سے۔ نمبر 6، ذکر سے پہلے یا اس کے بعد صلوات پڑھے۔ نمبر 7، رکوع سے سر اٹھانے اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد بدن کے سکون کی حالت میں کہے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ مستحب ہے کہ انسان جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے تو ان جملوں کو اس سینٹنس کو وہ جاری کرے اپنی زبان پہ۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم رکوع سے ہی سیدھے ہو رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، جب تک ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے، مطمئن ہو جائے اور سکون میں آ جائے تو اس کے بعد اسے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1234، نماز گزار۔ اچھا، اب یہ سجدے کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ جو آئندہ درس آپ لوگوں کا ہوگا وہ سجدے سے ریلیٹڈ ہوگا، تو اس کا تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سجدے کے بارے میں۔ کہ مسئلہ نمبر 1234، نماز گزار پر لازم ہے کہ واجب اور مستحب نماز کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے بجا لائے، اور سجدہ اس طرح ہوگا کہ پیشانی کو خداوند متعال کی بارگاہ میں خضوع کی نیت سے مخصوص شکل میں زمین پہ پیشانی کو رکھے، اور سجدے کے واجبات اور اس کے احکام درجے ذیل مسائل میں ذکر کیے جائیں گے، جو اس میں بیان ہوں گے۔ وہ ہے نمبر 1، زمین پر 7 عضو کا رکھنا۔ نمبر 2 سجدوں کے درمیان۔ نمبر 2 ذکر سجدہ۔ نمبر 3 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 4 اور احتیاط واجب کی بنا پر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا۔ نمبر 5 بدن کا سکون کی حالت میں ہونا۔ نمبر 6 پیشانی کا پیر کے انگوٹھے اور دونوں زانوؤں کے ہمسطح ہونا۔ نمبر 7 ایسی چیز پر پیشانی رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اس کی آڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کریں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ، اور درس شام 5 بجے اپلوڈ ہوگا، اسے بغیر سنیں، اور درس کے میں ہی جو سوالات کیے جائیں گے اس کے جوابات بھی آپ لوگ لکھ کر ہمیں بھیجیں۔ تو آپ لوگ سوالات نوٹ کریں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر رکوع کی حالت تک نہ جھک سکے تو کس طریقے سے انسان رکوع کرے گا، اسے کیا کرنا چاہیے؟
سوال نمبر 2، اگر رکوع بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 3، اگر سجدے میں جانے کے بعد یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے آپ لوگ لکھیے گا اس کو۔ نمبر 4، فقہا نے رکوع کے کچھ مستحبات بتائے ہیں، ان میں سے آپ لوگ 5 کا ذکر کیجئے۔ اور 5واں سوال ہے کہ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ رہے آج کے سوالات، آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں سینڈ کریے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔